ہمارا اور وہ بائی الیکشنز والا بھی بائی الیکشن والا ہاں جلسہ ہاں جلسوں کی ترتیب ریڈی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے القادر والا. میں ہمیشہ آپ کو پہلے القادر کی کیس کا کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں. آج 7واں گواہ کا جرح ہو رہا تھا. یہ وہ کیس ہے جس میں بھی ایک اسپیسیفک گواہ آیا اور وہ اسپیسیفک گواہ فائنانس آفیسر ہے القادر کا. اس نے کورٹ میں ایڈمٹ کر لیا ہے کہ اس کیس میں نہ سرکار کا نقصان ہوا ہے اور نہ ہی خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اس کیس میں سے لیا ہے. اتنا ہی کیس ہے سرکار کا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے, ان کو پریشر ڈالنے کے لیے ایک کیس ہے جس میں خان صاحب اور خان صاحب کی مسز کے خلاف, بشرا بی بی کے خلاف ایک بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے تاکہ ان پہ پریشر ڈالے اور کمپرومائز پہ مجبور کرے. لیکن الحمدللہ خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے, میں جب تک رہوں گا اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ کڑے ہو کے میں نے جینا ہے اور میں آخری بال تک لڑوں گا. یہی خان صاحب کا پیغام ہے. الحمدللہ بہترین حالت میں سب سے خان صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ڈٹے رہیں. ہم اپنی مینڈیٹ واپس لینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ بائی الیکشن آ رہے ہیں. بائی الیکشن میں 12 پروونشل اسمبلی کی الیکشنز ہے پنجاب میں, 3 کی ہے کے پی کے میں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے پورے پاکستان میں. ان سب کے لیے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جلسوں کا انعقاد کرے گی. انشاءاللہ جلسوں میں مروت صاحب بھی جائیں گے اور سارے کینڈیڈیٹوں سے درخواست ہے کہ وہ متعلقہ ڈی سی کو اور متعلقہ ٹی ایم اوز کو درخواست دے دے تاکہ وہاں سے ہم پرمیشن لے لیں اور انشاءاللہ بھرپور کمپین کریں گے اور بھرپور جلسے ہوگی انشاءاللہ تعالی. کے پی کے میں بھی اسپیشل جلسہ ہوگا خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کا عنوان ہوگا قیدی 804 کی رہائی. انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس کی ڈیٹ کا انعقاد بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا. خان صاحب کی طرف 7 سیاسی معاملات پہ بھی بحث ہوئی ہے. سیاسی معاملات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ اناؤنس کر دوں انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے. انشاءاللہ تعالی جب ہی وہ واپس آئیں گے, بہت جلد آئیں گے, وہ اپنا فعال رول پلے کریں گے. سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے خان صاحب سے. آپ لوگوں نے دیکھا کچھ کیسز ایسے ہیں جس پہ لٹیگیشن شروع ہے. وہ لٹیگیشن کے پیش نظر ہمیں اس میں تھوڑا سا ترمیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم نے اناؤنس کرنے. پنجاب میں زلفی بخاری صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے اور زلفی بخاری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے, لیکن اگر کوئی اس کی اپیل میں فرق پڑتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کیا ہے خان صاحب نے ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ علامہ راجہ ناصر صاحب ہمارے پنجاب سے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اسی طرح باقی سارے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ کل وہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ پنجاب میں وڈرا کریں گے سوائے علامہ ناصر صاحب کے. اسی طرح کے پی کے میں 2 نام کی ایڈیشنز ہیں. ایک ہے فیض الرحمان صاحب جس کا پہلے بھی نام اناؤنس ہوا تھا, اور دوسری طرف ہمارے یوتھ کا پریزیڈنٹ ہے, بڑا فعال رول ادا کیا ہے, ڈاکٹر شفقت ایاز. یہ دونوں ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے جو لٹیگیشن کے ویو میں یہ بھی کینڈیڈیٹ ہوں گے. باقی سب سے درخواست ہے کہ وہ کل اپنے اپنے کیسز جو نامینیشنز فارم ہے وہ وڈرا کر لیں. اس کے ساتھ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے اس پہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اعظم سواتی صاحب اور ان کے نامینیشن فارم کلیئر بھی ہوئے, لیکن اس کے پیش نظر جس طرح باقی کا اناؤنس کیا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کرنے آج مولانا ہمارا نور الحق قادری صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے. اس کے علاوہ باقی سارے کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے نامینیشن فارم
कल विड्रा करे कि वो विड्रावल की डेट है और ये कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला वहाँ अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज एफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और ना ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है, उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये एक से दो मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था ताकि आवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। वैसे गौर साहब ये बताइएगा कि आज मुशर्रफ बीबी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी को खतरा हुआ तो इसकी जिम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं आर्मी चीफ का, DGISI का और DGC का। क्या आपकी जो एतदाल पसंदी है, आपको हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों, आज मुशर्रफ बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं। देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की ज़िंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज़्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को ख़त्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके ख़िलाफ़ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं। इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है। इसलिए ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखिए खान साहब की ज़िंदगी पे एक से ज़्यादा मरतबा अटैक हुआ है और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मज़हब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मज़हब की आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक TV पे चलवाए कि इसको ख़त्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिस वक्त जिसकी कस्टडी जिनके पेश नज़र है और मोस्ट के मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए ख़ानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनकी साहब ये बताइएगा कि जो अब उन्होंने मुशर्रफ बीबी ने भी कहा कि जिस तरह साबिक़ा फौजी अफसरान के नाम लिए, अब वो अपने ओहदों पे मौजूद नहीं है, तो इसी तरह कभी इमरान खान कहते थे मीर सादिक, मीर जाफिर, आज इस तरह की लैंग्वेज उनकी भी थी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेज़मीरों से बात नहीं करनी। तो क्या इदारों को दोबारा निशाना बनाने नहीं, देखें उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज़ ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर हैं। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से वो इदारों से बात नहीं करनी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई।
بے ضمیروں کا انہوں نے سرکار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے، کیونکہ جس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں، تو وہ اس تناظر میں کہا تھا. Just one question, he was first in line. دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی، وہ دیکھو ہاں خان صاحب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پارٹی کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ہماری سب کی اسٹیٹمنٹ ہے، فیملی بھی اسٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے. ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات، اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سب سے پیراماؤنٹ ہے. اس لیے ہماری درخواست ہے، فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو سائیک پہ اقتدار ہے اور جو معتبر حلقے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہو رہی ہے. ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے، کیونکہ ایسے ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ کے جواب میں ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ آنے چاہیے. جب کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھے تو ایسی اسٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں، اس سے بہت حالات خراب ہو جائیں گے. بیرسٹر گور صاحب، کیا اس بیان کو پی ٹی آئی کا پالیسی بیان سمجھا جائے یا پھر یہ بشرا بی بی کا ذاتی دیکھیں نہیں، بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ پارٹی پالیسی سمجھے. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائف کے بارے میں کہا گیا، اس لیے خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی عائد ہو رہی ہے. ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو تھریٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں وہ عوام کے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ وہی ہے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، بشرا بی بی نے آج یہ بتایا کہ جب وہ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آتی ہیں تو ان کا جو شہد ہے جو استعمال کرتی ہے اس میں کچھ ملایا گیا. اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی، تو سمجھتے ہیں کہ بنی گالہ میں ان کی زندگی کو بھی خطرات. دیکھیں ایک چیز ہم نے لاسٹ ٹائم بھی لے کے آئے تھے اور ہم نے ان کو بی بی کو کہا تھا کہ جب ان کو کھانا دیا گیا تھا ان کی صحت پہ بڑا اثر پڑا تھا، اس پہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کر دی، پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا. بی بی کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی، لیکن جب کبھی دیتی ہے اتنے عرصہ کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ ضرور یہ سمجھے کہ آلموسٹ 2 مہینے ان کے جیل میں پورے ہونے کو آئے. اسی وقت جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سیریس ایشو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بی بی اس وقت آئسولیشن میں، بی بی کے پاس کوئی گھر پہ نہیں ہے. اور بی بی جس کیس میں ان کو اریسٹڈ ہے آپ ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا. بی بی کا تو شخانہ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کے لسٹ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کے پیسے دینے والوں میں نہیں ہے، پیسے لینے والوں میں نہیں ہے، ٹیکس دینے والوں میں نہیں ہے. تو شخانہ کی جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کے پاس، اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں جو لسٹ آیا تھا اس میں اس کا نام نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے جو ریکارڈ دیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ دلاور صاحب کے پاس ٹرائل کے لیے بھیجا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے. یہ تو بالکل بغیر کسی ایویڈنس کا کیس ہے، صرف خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے. اس لیے بی بی کو آئسولیشن کمرے میں رکھا گیا ہے. ایک جیل نہیں ہے جس طرح پورا گھر اس کے پاس ہے، صرف ایک کمرہ ہے جس کے سارے جو شیشے وہ بند ہے. اس لیے بی بی کی صحت کا ہم اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں جس طرح دوسروں کا کر رہے ہیں. غور صاحب بتا دیں کہ آج بشرا بی بی کی جانب سے جس ٹارگیٹڈ مزاحمت کا آغاز کیا گیا ہے، کہیں یہ ٹارگیٹڈ مزاحمت کے لیے تو نہیں شروع کی؟ نہیں دیکھیں ٹارگیٹڈ مزاحمت کا بالکل انہوں نے لفظ نہیں کہا اور پرون کی ہے، اور بات بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی ذمہ داری، آپ سے میں اگر پوچھوں کہ خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری اس وقت کس لوگوں کے سپرد ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آ کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ کہتا ہے پولیٹیکلی ختم ہونا چاہیے، پولیٹیشین کی لائف بھی یہی ہے وہ والی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہے. دیکھو وہ ایسا آدمی ہے رانا ثنا کہ اس کے بارے میں اپنے پارٹی نے کہا کہ وہ 20 بندوں کا قاتل ہے اور اس نے آ کے اس کی صفائی میں کچھ نہیں بولا. اس کے اپنے لوگوں نے وہاں مانا ہے فیصل آباد میں کہ یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے، اتنے الفاظ ہے. تو ہم اس سے کیا امید رکھیں؟ آپ نے گزشتہ ہفتے یہ کہا تھا کہ الیکشن پارٹی کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے، جو ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. بالکل میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں. یہاں پر عزت آرمی چیف براہ راست عمران خان کی گرفتاری کے تناظر میں نہیں، دیکھو نہیں ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے وہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کے ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس میں، ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، خان صاحب کے ذمہ داری ہے اس پہ. اس کی ریزن یہی ہے وہ لوگ جس سے آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں سرکار، وہی سرکار کہہ رہی ہے، وہی سرکار نے نہیں بولا کہ کسی سرکار کے بندے نے. میں سمجھتا تھا کہ انٹیریئر منسٹر یا ایڈوائزر ٹو دی انٹیریئر وہ اگر آ کے اس کی تردید کرتا،
وہ اسے آئسولیٹ کراتا, اس کے خلاف کچھ کہتا تو ہم کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دیتے. لیکن سرکار ون پیج پہ جا رہی ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کو اون کر رہی ہے, تو پھر سرکار کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ ہم قاضی فائزہ صاحب سے یہ امیدیں کرتے رہیں. قاضی فائزہ صاحب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے باقی کیسز چلائیں, جس طریقے سے تو ہمیں بھی برائے مہربانی 45 سال انتظار نہ کرنے دیں. ہماری بھی وہاں کیسز پینڈنگ ہیں, ان کو بھی آپ اٹھا لیں, اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کیسز پہ آپ جلد سے جلد فیصلے ہو. اس میں ہماری وہ کمیشن کے لیے بھی کیس پڑا ہوا ہے, ہماری بیل کے میٹر بھی پڑے ہوئے ہیں, ہمارے جو ڈسکوالیفیکیشن والے ایشو ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدلیہ انصاف کرے گی. شکریہ آپ لوگوں کا, شکریہ. متعلقہ افراد میں وزیر جیل خانہ جات, آئی جی جیل خانہ جات ہوں گے. یہ میں نے آپ کو کہا نا بس عادل خان, یہ تو جیل خانہ جات والے نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج خان صاحب کی لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی. کورٹ میں القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں ٹرائل ہو رہے تھے, اور وہاں پہ ہماری گفت و شنید بھی ہوئی. خان صاحب کے اہل خانہ اور بہنیں بھی تشریف لائی تھی. 3-4 امور پہ ڈسکشن ہوئی. خان صاحب نے آج میڈیا کے ساتھ بھی وہاں پہ گفتگو کی ہے, اور اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خان صاحب نے 26 مئی کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی, اور یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ 9 مئی کے تمام واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے, اور یہ معلوم کیا جانا چاہیے کہ خان صاحب کی گرفتاری کی جو ویڈیو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مئی کو پشاور میں رجسٹریشن پہ جو اٹیک ہوتا ہے, یا 9 مئی کو جو GHQ پہ اٹیک ہوتا ہے, یا پھر کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے, یا FF ریجیمنٹ مردان میں ہوتا ہے, ایک غضب کی ایک ان میں یکسانیت ہے کہ کسی کی CCTV فوٹیج ابھی تک منظر عام پہ نہیں لائی گئی ہے, جبکہ ان تمام اہم مقامات پہ سینکڑوں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں. اور یہ کس چیز کی پردہ داری ہو رہی ہے, کیا چیز چھپائی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے خان صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ KP گورنمنٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کو رجوع کریں. وہاں پہ ایک قانون ہے, اور اس قانون کے تحت جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ محترم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کر سکتی ہے کہ کوئی بھی آنریبل 1 جج 2 جج یا اس سے زیادہ جج صاحبان جو ہیں ایک ایسے ایونٹ کی پراپ کر لیں جو اس سگنیفیکنس کا حامل ہو. دوسری عام بات یہ ہے, خان صاحب نے آج اپنے میڈیا ٹاکس میں بھی یہ ذکر کیا کہ خان صاحب کی 24 مئی کی جو کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن ہے ابھی تک نہیں لگی ہے. خان صاحب نے 9 فروری کے واقعات کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا. 9 فروری کے واقعات جو ریگنگ ہوئی وہ مقدمہ بھی ابھی تک نہیں لگا ہے. جو ہمارے 9 مئی کے واقعات میں خواتین اور بزرگ پابند سلاسل ہیں, ایک کینسر سروائیور ہیں 75 سال عمر ہیں یاسمین راشد صاحبہ کا, اعجاز چودھری صاحب ہیں بیمار ہیں, جو ہمارے سابقہ گورنر صاحب ہیں, پھر خواتین ہیں وہ ان میں سے چند خواتین جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مائنر بچوں کی مائیں ہیں, اور ان کی مقدمات یا ضمانتوں پہ فیصلے نہیں آ رہے ہیں. البتہ ایسے مقدمات جو ہیں ان کی سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, جو میرا خیال ہے زندہ لوگوں کو جو انصاف درکار ہیں وہ اول ہونا چاہیے. اسی طرح جو لوگ ملٹری ٹریبیونلز میں کھڑے ہیں بطور ملزم, پاکستان جیسے ملک میں یہ دنیا کا 3را ملک بنا ہے برما اور مصر کے بعد, جہاں یہ بڑے زور و شور اور کرو فر سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سویلین آبادی کے ٹرائل جو ہیں وہ فوجی حکام کریں گے. اس سے زیادہ ظلم جمہوریت کے ساتھ, آئین پاکستان کے ساتھ کسی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے.
اور پاکستانیوں کو اس حالت امن میں جنگی یا فوجی ٹریبیونل کے سامنے کھڑا کرنا یہ ایک قومی جرم ہے، اور یہ مقدمہ بھی ابھی تک زیر سماعت ہے۔ یہاں پہ پاکستانیوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو بے نامی اکاؤنٹس تھے ان سب کا صفایا یہ 2 سالوں میں ہو گیا، تمام کیسز ختم۔ 24 ارب روپے کے چارجز تھے شہباز شریف صاحب کے خلاف، ان 24 ارب روپے میں شہباز شریف صاحب کو جو ہے بریت مل گئی۔ کہیں پہ مقصود چپڑاسی کا کردار سامنے آیا، کہیں پہ سموسے والوں کا کردار سامنے آیا۔ 18 ارب روپے پہ ایون جو ایک گھر جو ہے نواز شریف کے بیٹوں نے بیچا تھا ملک ریاض کو، یہ تسلیم شدہ ہے، شہادت ہے۔ ایون فیلڈ کے مکانات جدھر وہ رہ رہے ہیں، پاکستانی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ایون فیلڈ میں خریداری یا ٹریل جو ہیں وہ یہ کیس جو ہے ان کے خلاف نہیں بنتا ہے۔ تو شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، پھر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں، دڑا دڑ انصاف جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا 2 سال نہیں، گزشتہ 6 ماہ میں انصاف کی ندیاں ایسی بہائی گئی اور تمام لوگ بری ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف اسی نظام عدل میں 75 سالہ کینسر سروائیور یاسمین راشد جو ہے وہ ابھی بھی منتظر ہیں، اعجاز چودھری منتظر ہیں، سینکڑوں خواتین اور مرد جو ہیں 9 مئی کے ایک ڈکوسلا، ایک ڈرامہ، ایک انجینئر ڈے، اس کے نام پہ ہماری قیادت کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آج بھی خان صاحب نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ کو ان مقدمات کو دیکھنا چاہیے، کیوں ہمارے مقدمات میں تاخیر ہو رہی ہے۔ باقی جو ہے خان صاحب کی خواہش ہے اور پارٹی کی خواہش ہے کہ ہم ایک انوکھا احتجاج کریں گے کے پی میں، اس کا نام ہوگا احتجاج قیدی 804، اور یہ اسی رمضان میں ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ مشاورت کے بعد کوئی تاریخ مقرر کر کے عظیم الشان جلسہ کر رہے ہیں۔ 30 مارچ کا جلسہ ہے، وہ اگر کل پرسوں تک اجازت مل جاتی ہے، ورنہ بصورت دیگر ہم نے متبادل 6 اپریل کی تاریخ دی ہے۔